بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ بیروت کی بندرگاہ کے نئے ڈائریکٹر باسم القیسی نے کہا ہے کہ بندرگاہ میں اب بھی ایسے کیمیکل موجود ہیں جو پھٹ سکتے ہیں۔ القیسی نے کہا کہ کسٹمز حکام کو اس مواد کو دوبارہ برآمد کرنے کے لیے جہاز ران کمپنیوں پر زور دینا چاہیے۔ میں اس حوالے سے نامعلوم افراد کے خلاف قانونی مقدمہ دائر کروں گا۔ القیسی کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی اس حوالے سے متعلقہ حکام کے پاس درخواست دائر کر چکے ہیں۔ فیس بک نے تشدد اور نفرت کو ابھارنے پر بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر سیاستدان کا اکاؤنٹ بند کر دیا ہے۔ فیس بک کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی پالیسی میں ایسے افراد اور تنظیموں کے تحت بی جے پی کے رہنما راجا سنگھ کے فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پابندی عائد کی ہے۔ میکسیکو میں کچھ افراد نے جنازہ گاہ پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ دوستو، اس سے قبل جولائی میں میکسیکو کی شمالی وسطی ریاست گیانا جوٹو میں ایسے ہی ایک واقعہ میں 24 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ صدر ٹرمپ نے جنگ عظیم 2 میں جاں بحق ہونے والے امریکی اہلکاروں کو شکست خوردہ قرار دے دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے پیرس کے قریب ایسن مارن قبرستان میں جہاں امریکی اہلکار دفن ہیں وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق دورے کے دوران صدر ٹرمپ کا سینئر افسران سے ملاقات میں کہنا تھا کہ میں ان اہلکاروں کی قبروں پر کیوں جاؤں جو شکست خوردہ ہیں، لیکن اس حوالے سے امریکی حکام کا موقف ہے کہ صدر ٹرمپ نے بارش کے باعث یادگار پر جانے سے انکار کیا تھا، کیونکہ بارش کے باعث ہیلی کاپٹر وہاں نہیں جا سکتا تھا۔ اسی دورے کے دوران ایک اور ملاقات میں صدر ٹرمپ نے مرنے والے 1800 امریکی اہلکاروں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں امریکہ اپنے اتحادیوں کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ چین کے تائیوان نے آزادی کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اپنا پاسپورٹ متعارف کروا دیا ہے، جس کے سرورق پر تائیوان واضح حروف میں لکھا ہے۔ چائنا کے ساتھ سیاسی طور پر مربوط جزیرہ نما ملک تائیوان نے اپنا خود کا پاسپورٹ متعارف کروا دیا ہے، جس پر جمہوریہ چائنا چھوٹے حروف جبکہ تائیوان بڑے حروف میں لکھا ہوا ہے۔ دوستو، تائیوان کو 1945 میں جاپان نے چائنا کے حوالے کیا تھا، اور اس کے علاوہ چائنا تائیوانی پاسپورٹ کو تسلیم نہیں کرتا اور وہ سرزمین میں سفر کرنے والے جزیرے کے شہریوں سے چینی دستاویزات یوز کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ نواز شریف کی تازہ ترین میڈیکل رپورٹس اس ہفتے کے آخر تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی جائے گی۔ لندن میں ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز کے بورڈ نے موجودہ طبی صورتحال میں ان کو سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ نواز شریف کے تازہ ترین بلڈ ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں، جن میں ان کے دل کی شریان کی بندش کے حوالے سے صورتحال ابھی بھی تشویشناک ہے۔ ڈاکٹرز نے نواز شریف کو دل کی بند شریان کھولنے کے حوالے سے آپریشن کروانے کی ایک بار پھر ہدایت کی ہے۔ ڈاکٹرز نے انہیں ہوائی سفر کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہوائی سفر کی صورت میں ان کی جان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ دوسری عالمی لڑائی میں فتح کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر صدر پیوٹن کے ساتھ پیغامات کے تبادلے میں چینی صدر شی نے کہا ہے کہ 75 سال قبل اسی دن جاپانی جارحیت کے خلاف چینی لوگوں کی مزاحمتی لڑائی کی فتوحات اور جاپان کے خلاف سوویت یونین کی لڑائی نے حتمی فتح حاصل کی تھی۔ چینی صدر شی کا کہنا تھا کہ اس لڑائی میں جو ایشیا، یورپ، افریقہ میں پھیل گئی تھی، اس میں تمام ممالک میں 10 کروڑ سے اوپر اہلکار اور عام شہری زخمی یا جاں بحق ہوئے تھے، جنہوں نے انسانی تاریخ کی سب سے تکلیف دہ قیمت ادا کی تھی۔ چینی صدر نے مزید کہا کہ چائنا اور روس بالترتیب ایشیا اور یورپ کے اہم میدان جنگ تھے، جنہوں نے عالمی لڑائی میں فتح کے لیے ناقابل تصویر تاریخی کردار ادا کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چینی اور روسی لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر لڑائی کی اور جانوں کی قربانی کے ساتھ ایک اٹوٹ انگ دوستی قائم کی، جس نے دو طرفہ تعلقات کی اعلیٰ سطح پر ترقی کی ایک اور مضبوط بنیاد رکھی۔
اقوام متحدہ نے ایک بار پھر بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ مقبوضہ وادی میں جبری گمشدگیوں اور گمنام اجتماعی قبروں کے معاملات کی تحقیقات کرے۔ اقوام متحدہ کے کم از کم 9 نمائندوں نے اس ہفتے بھارتی حکومت کے نام ایک خط میں اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کمیشن کی تحلیل کے فیصلے پر بھی نظر ثانی کرے۔ دوستو، اقوام متحدہ کا یہ تازہ خط ایسے متعدد خطوط میں سے ایک ہے جو مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی ابتر صورتحال کے حوالے سے بھارت کو بھیجے گئے ہیں۔ ادھر بھارتی کابینہ نے ایک بل کی منظوری دی ہے جس کے تحت اردو اور انگلش کے علاوہ کشمیری، ڈوگری اور ہندی بھی بھارت کے غیر قانونی قبضے سے مقبوضہ وادی کی سرکاری زبانیں ہوں گی۔ اس فیصلے کا واحد مقصد اردو زبان کو نقصان پہنچانا ہے جو کئی دہائیوں سے اس خطے کی سرکاری زبان ہے۔ ادھر پنجابی زبان کو مقبوضہ وادی کی سرکاری زبانوں کی فہرست سے خارج رکھنے پر آل پارٹی سکھ کوارڈینیشن کمیٹی کے چیئرمین اور اپنی پارٹی رہنما جگموہن سنگھ نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے اقلیت مخالف اقدام سے تعبیر کیا ہے۔ بھارت نے لداخ میں چائنا کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے پیش نظر لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے علاوہ بھوٹان اور نیپال کے ساتھ اپنی سرحد پر بھی نگرانی سخت کر دی ہے۔ تازہ صورتحال کے پیش نظر سیکرٹری خارجہ اور آرمی چیف نے اپنا میانمار کا دورہ بھی مؤخر کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ ابھی تک چائنا بھارت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بھارت نے جس طرح پنگونگ جھیل کے پاس کی بلند چوٹیوں پر قبضہ کیا ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ اب بھارت چائنا پر دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہے۔ مبصرین کے مطابق دونوں ممالک میں مذاکرات اس لیے ناکام ہو رہے ہیں کہ چائنا کا اصرار ہے کہ دونوں ملکوں کے اہلکار برابری کی سطح پہ پیچھے آ جائیں، جبکہ بھارت کا خیال ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو اس سے بھارت کو نقصان ہوگا، کیونکہ بھارت کو اپنے ہی علاقے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ فلسطین کاز پر سعودی حکومت کا موقف تبدیل نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کا اسرائیل سمیت دیگر ممالک کو فضائی حدود یوز کرنے کی اجازت دینے کے بعد بھی سعودی حکومت کا فلسطین کاز پر موقف تبدیل نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی پروازوں کو سعودی فضائی حدود کی اجازت دینے سے سعودیہ کی فلسطین اور فلسطینی لوگوں کے لیے مضبوط پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے کورونا کے علاج میں کام آنے والی بعض اشیاء پر ٹیکس معاف کر دیا ہے۔ کورونا کے مریضوں کے علاج میں حصہ لینے والے ڈاکٹروں، نرسوں اور معاون طبی عملے کے لیے مقرر میڈیکل لباس، سینیٹائزر، مختلف قسم کے ماسک، کورونا سے بچانے والے چشمے اور ایک بار یوز کیے جانے والے دستانے ٹیکس فری ہوں گے۔ کورونا کے باعث دنیا بھر میں اموات 8,67,000 سے اوپر ہیں، جبکہ متاثرین کی تعداد 2,61,77,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ صحت یاب افراد کی تعداد 1,84,00,000 سے اوپر ہو گئی ہے۔ اسرائیل کی سرکاری ایئر لائن ایل آل نے دبئی کے لیے پہلی کارگو پرواز کی روانگی کا اعلان کر دیا ہے۔ تل ابیب کے قریب قائم ایئرپورٹ سے 16 ستمبر کو پہلی کارگو پرواز روانہ ہوگی، تاہم مسافر پرواز کی طرح براہ راست اسرائیل سے متحدہ عرب امارات پرواز کرنے کی بجائے مذکورہ کارگو پرواز براستہ بیلجیم سے دبئی جائے گی۔ ایک ماہ بعد ریسکیو کارکنوں نے بیروت میں ملبے تلے دبے ممکنہ طور پر زندہ بچ جانے والے ایک فرد کی تلاش کا کام روک دیا ہے۔ جمائز کے علاقے میں تباہ شدہ گھر میں ایک آلے کی مدد سے کسی زندہ انسان کے دل کی کمزور دھڑکن کا سراغ لگایا گیا تھا۔ تھرمل امیجنگ سے بھی ملبے تلے دبے بظاہر 2 انسانی جسموں کی نشاندہی ہوئی تھی۔ ریسکیو سرگرمیوں میں مصروف امدادی کارکنوں نے کہا ہے کہ وہ زیادہ امیدیں نہیں لگانا چاہتے، تاہم کسی کی باڈی یا زندہ شخص کے ملنے کے 1% امکان کی صورت میں بھی وہ تلاش کا کام جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یقین ہے کہ اندر ایک چھوٹا سا انسان موجود ہے، وہ بچہ ہو سکتا ہے جو ٹانگیں سینے سے لگائے پڑا ہے۔ ہم صرف اس بات کی یقین دہانی کر رہے ہیں کہ وہاں کیا ہے اور یہ معلوم کرنے کے لیے تمام اقدامات لے رہے ہیں۔ کارکنوں کا مزید کہنا تھا کہ وہ پہلی منزل پر ہے، لیکن دوسری اور تیسری منزل ان کے اوپر گر گئی ہے۔
ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ آسان کام نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی لمحے عمارت گر سکتی ہے، لہذا ہمیں بھاری سامان کے بغیر ایک چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیمیں ایک گھنٹے میں محض چند سینٹی میٹر ہی آگے بڑھنے میں کامیاب ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ غیر مستحکم ڈھانچے، چٹانوں اور کئی منزلوں کے ملبے کے نیچے محتاط انداز میں کام کر رہے ہیں۔ امدادی کارکنوں کا کہنا تھا کہ امدادی کام کو اس وقت روکنا پڑا جب گرنے والی عمارت کی ایک دیوار میں تھر تھراہٹ شروع ہو گئی تھی۔ کچھ افراد نے قیاس آرائی کی ہے کہ امدادی کارکنوں نے کسی جانور کا کھوج لگایا ہوگا، لیکن چلی کے ایک رضاکار کا کہنا ہے کہ اس آلے نے کسی جانور کی نہیں بلکہ انسان کے سانس لینے اور دل کی دھڑکن کی نشاندہی کی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے معاون خصوصی اطلاعات جنرل عاصم سلیم باجوہ کا استعفیٰ مسترد کر دیا ہے۔ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے آج وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اور انہیں اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، جو عمران خان نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وزیراعظم عمران خان نے جنرل عاصم سلیم باجوہ کو بطور معاون خصوصی کام رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کی جانب سے جو ثبوت اور وضاحت پیش کی گئی ہے، میں اس سے مطمئن ہوں۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی اہلکاروں کی گاڑی پر ایک کارروائی میں ایک آفیسر اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد مارے گئے اور ایک کانسٹیبل بھی زخمی ہو گیا۔ بچپن میں دماغی فریکچر کے شکار ہونے کے بعد بھارتی نوجوان طویل میتھمیٹکس مسائل پلک جھپکتے ہی حل کر دیتا ہے، اور اسی بنا پر انہیں تیز رفتار انسانی کیلکولیٹر قرار دیا گیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ 86 کروڑ کو 73 سے ضرب دیا جائے تو جواب کیا ہوگا، صرف 26 سیکنڈ بعد انہوں نے اس کا صحیح جواب دے دیا۔ بھانو پرکاش کا اس بارے میں کہنا ہے کہ اس میں ایک پیچیدہ سوال کو کئی حصوں میں توڑا جاتا ہے اور اسے حل کیا جاتا ہے، لیکن اس دوران ہر سوال کے جواب کو دماغ میں محفوظ رکھنا اور آخر میں ان سب کو جمع کر کے حتمی جواب حاصل کیا جاتا ہے۔ دوستو، وہ اس سال لندن میں منعقدہ مائنڈ سپورٹس میں سونے کا تمغہ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ 2005 میں بھانو پرکاش کی عمر صرف 5 برس کی تھی کہ وہ اپنے عزیز کی موٹر سائیکل سمیت ایک ٹرک سے ٹکرا گئے اور ان کی کھوپڑی چٹک گئی۔ کئی آپریشن اور 85 ٹانکوں کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ شاید ان کی دماغی صلاحیت شدید متاثر ہو جائے گی۔ 1 سال تک بستر پر رہنے کے بعد بھانو پرکاش نے شطرنج کھیلنا شروع کر دیا اور حساب کتاب کے مسائل حل کرنے شروع کر دیے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔